وہ روم میں ہے۔ صبح کی میں پریشان ہوں اپنی بیٹی کے لیے، میں سمجھاؤں اجازت چاہی تھی۔ وہ اس کے روم میں داخل ہوئی، وہ اس کی طرف پشت کیے بیڈ کی پر بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکی وہ کیا کر رہی ہے۔ جب وہ قریب پہنچی تو حیران ہوئی، وہ اپنے ہاتھ کے زخم خود ہی کھروچ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو پاگل؟ اس کا ہاتھ فوری ہٹایا۔ وہ پہچاننے کی کوشش میں تھی۔ آپ کیوں آئی ہو؟ اس نے بیچا ہے نا؟ اس نے بیچا؟ ماما ماما کیوں آئی ہے؟ وہ بری طرح چیخنا شروع ہو چکی تھی۔ جب وہ فوری سے پہلے دروازہ بند کر کے آئی، وہ بہت حساس سی لگی۔ دروازہ کیوں بند کر رہی ہو؟ کھولو، مجھے جانے دو پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ سنبھل کب رہی تھی، جبکہ مریم کو نہ جانے اس میں گزرے سالوں کی اپنی تکلیف یاد آئی تھی۔ آئی پرومس میں اس کے بھیجنے پر نہیں آئی، میں تم سے ملنے آئی ہوں، بس کام ڈاؤن، ادھر آؤ بیٹھو۔ نہیں، آپ اسی سے ملی ہوئی ہو۔ وہ ہاتھ ہٹاتے انداز میں چھڑا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں بھی ایسی تھی، پھر میں اسٹرانگ ہو گئی۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے مواقع آ جاتے ہیں، پر ان کو دماغ پر سوار نہیں کرنا چاہیے بلکہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ تم بہادر ہو نا؟ بہادر ہو نا؟ بتاؤ تائید چاہیے۔ نو نہیں، میں نہیں ہوں آپ کے جیسی روتے نفی کی۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ فرینڈس؟ ہاتھ آگے کیا۔ نو نہیں، پھر سے نفی کی۔ شوہر کی کاپی۔ دانت پیسے وہ اپنی طبیعت کے برخلاف اس سے نرم لہجے میں استعمال کر رہی تھی۔ بن جاؤ، میری کوئی بھی دوست نہیں ہے، مجھے کسی سے نہیں ملنا، آپ اب جاؤ۔ وہ چڑچڑی سی تھی۔ اوکے میں جا رہی ہوں، بٹ نیکسٹ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا۔ اشارہ اس کے ہاتھ کے کریدے زخموں کی طرف تھا۔ وہ باہر آئی۔ آنٹی اس کا خیال رکھے، وہ بالکل بچوں جیسا ریئیکٹ کر رہی ہے۔ جانتی ہوں بہت حساس ہے وہ، یہ معاملہ اس پر بہت افیکٹ کیا ہے، وہ تکلیف میں تھی۔ اوکے میں چلتی ہوں پھر۔ مسکراتے اجازت چاہی اور بانیہ سے بھی ملی۔ آپ میری شادی پر ضرور آئیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ وہ فرینڈلی نیچر تھی۔ مریم نے لمس کی بنسبت اندازہ لگایا۔ ول ٹرائی، ڈگمگاتی حامی بھری۔ نہیں لازمی آئیے گا، وہ قائل کر رہی تھی۔ میرا بیگ، اللہ یہ انسان وجدان کو کوسا کہاں ہوگا؟ اتنے بڑے محل جیسے جدید بنے گھر میں وہ دیکھ رہی تھی، وہ کہاں ہوگا؟ لان سے باہر قدم رکھے تھے، وہ اپنے دھیان جائزہ بھی لے رہی تھی، اور جب شدید بری ٹکرائی، سامنے والے کی شرٹ مٹھی میں جکڑی تھی، ورنہ زمین بوس ہونا تھا۔ ڈوبتے سورج کی چند کرنوں میں سے اس سے سامنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ وجدان سے ملنے آیا تھا، جبکہ مریم اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی نفرت سے دیکھتے ہاتھ ہٹائے بغیر کلام کیے وہ آگے بڑھی تھی، جبکہ اس کا ہاتھ پکڑتے روکا۔ لیو مائی ہینڈ۔ وہ بپھری چشمش کا دیدار ہو، واہ اللہ، کیا یہ حقیقت ہے؟ وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے روبرو کرتے بولا۔ دوپٹہ سوٹ کر رہا ہے، اسے سراہا۔ جو بلو گریپ کا دوپٹہ سر پر اوڑھے سادگی میں غضب ڈال رہی تھی۔ اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوایا تھا اور اسے خود سے دور دھکا دیا۔ اوقات میں رہو تم، بہتر ہے۔ جب پھر سے اسے کھینچا تھا۔ محبت ہو گئی ہے، کیا کروں؟ پہلے کی نسبت اب کچھ بدلا سا تھا۔ اس کے لہجے کی تپش، اس کی گفتگو سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ گو ٹو ہیل۔ اپنی کمر سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ ساتھ جائیں گے؟ اپنے دوست کے گھر میں کھڑے ہو کر ایسی اوچھی حرکتیں تمہیں زیب دیتی ہیں، مجھے نہیں۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوا رہی تھی۔ اس کا بہکا لے جائے، اس کی بے باک سوچ اور سمجھ مفلوج کر رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، میرے نام کی انگوٹھی تمہارے دل تک رسائی تو رکھتی ہے، مجھے اچھا لگا، تم نے نہیں اتاری۔ اس کو اگنور کیے، اس کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ خوش فہمی وہ نکالنا واقعی میں بھول چکی تھی، ہاتھ سے نکالتے دور زمین پر پھینکی تھی۔ آئندہ میرے منہ نہ لگنا، سمجھے؟ انگلی سے وارن کیا تھا، اگر ابھی لگ کر دکھا دوں تو۔ مذاق اڑایا تھا۔ مریم کا چہرہ غصے اور اس کی بے باکی پر سرخ گنداری ہوا تھا۔ شرم پیچ کھائی ہے؟ وجدان کی آواز سے مریم کا دل چاہا مراد کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارے۔ نہیں، میں تو مریم سے بس حال چال پوچھ رہا تھا۔ کیوں مریم؟ اسے تپایا۔ بھاڑ میں جاؤ ڈیٹ انسان، مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا، بے شرم۔ یہ سب مراد کو سنایا تھا۔ وجدان کے ہاتھ سے اپنا بیگ کھینچا، وہ جو شاید اسے واپس ہی کرنے آیا تھا، اور تیزی سے گیٹ عبور کیا اور چلی گئی۔ وہ وجدان نے اس کا چہرہ موڑا تھا، جبکہ اس نے گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ سن گلاسز ہٹاتے پوچھا۔ سر اندر۔ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دل چاہا اس بندے کا منہ توڑ دے۔ چیئر پر جھکا۔ کیا وجہ تھی اس حرکت کی؟ اشال دباتے پوچھا تھا۔ منہ سے پھوٹو گے؟ اس کی دھاڑ سے وہ فوری سرسرمائیگی کی کیفیت میں بولا۔ مجھے بس اس نے پیسے دیے تھے نیوز بریک کرنے کے، اس کے علاوہ میرا کوئی لنک نہیں سر، لڑکھڑاتی آواز میں کہا تھا۔ اچھا تو تجھے کوئی بھی پیسے دے گا تو کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی بکواس کر دے گا؟
مجھے معاف اندازہ ہے تو نے کس کے بارے میں بکواس کی تھی؟ مجھے نہیں اندازہ تھا، پلیز مجھے معافی غلطی کی ملتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے، گھر نکالی تھی۔ کیا چاہتے ہو؟ میں وہ کروں گا، پلیز خدا کے لیے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، جا کر کنفیس کرو کہ یہ سب تو نے دباؤ میں کیا، تیری فیملی کی وجہ سے، صرف ان کی وجہ سے میرے اعتبار سے بچے ہو تو۔ اور یاد رہے میری نظر تجھ پر ہے، ہر پل اپنا نمبر بند کرنے کی یا روپوش ہونے کی کوشش بھی ناممکنات میں سے ہے، اور اگر اس حرامی نے تجھ سے کانٹیکٹ کیا تو پہلے مجھے انفارم کرے گا۔ ڈھونڈ تو میں سے لوں گا ہی، چاہے زمین کے کسی بھی کونے میں چھپ کر بیٹھا ہو۔ سوچ کی واضح لکیریں تھی۔ چل نکل اب۔ 7 بجے تک سارے گھر کی ڈیکوریشن کر دی تھی۔ مہندی چونکہ لان میں تھی، پورا لان وائٹ، بلو اور ریڈ روزز سے ڈیکوریٹ تھا۔ لان میں بڑا سا اسٹیج تھا جس پر جدید سٹائل کا صوفہ تھا۔ اسٹیج کی بیک سائڈ پر پیلے اور سرخ پھولوں کی لڑیوں سے خوبصورت سی سجاوٹ کی تھی۔ سائڈ پر اسٹیج کے کناروں کو موم بتیوں سے روشن کیا تھا۔ ڈفرنٹ کینڈلز شیشے کے گول چھوٹے بولز میں تھی۔ گھر میں کچھ قریبی رشتہ دار جلدی آ گئے تھے، جن میں وجدان کے رشتے میں ایک پھپھو اور دوسرے احمد کے دور کے رشتہ دار تھے۔ وہ تو روم میں بند تھی، وہ نہ باہر آئی تھی۔ پارلر والی گھر ہی آئی تھی۔ وانیہ تم تیار ہو جاؤ، کیوں نہ کہ طلحہ کی فیملی نے ادھر ہی مہندی لے کر آنی ہے۔ جی ماما، وہ جان بوجھ کر اپنا ڈریس اٹھاتے لمس کے روم میں لے گئی تھی تاکہ اس کا موڈ بحال ہو سکے۔ وہ اسے اپنے روم میں آتا دیکھ حیران ہوئی تھی۔ میرے روم میں مہمان ہے، اسی لیے آئی ہوں، اسے بولتے وہ ڈریسنگ کی چیئر پر کھینچتے بیٹھ گئی۔ وانیہ نے دیکھا کہ وہ نکھری سی تھی، شاید شاور لے کر آئی تھی۔ اس کے گیلے بالوں سے اندازہ لگایا، وہ کچھ نہیں بولی۔ تم کتنی بے مربت ہو لمس، میری اکلوتی دوست نے مجھے شادی پر نہیں بلایا۔ عذرا کے دروازے سے داخل ہوتے چیختی آواز سے وہ حیران تھی، حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے، ایسا کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ تیار بھی ہوئی تھی، گولڈن شرارے پر پنک لانگ شرٹ اور اورنج دوپٹے میں، مہندی کی مناسبت سے ٹیکا جھمکیاں پہنے، بال کھولے، میک اپ کیے تھی۔ وہ حیران تھی، سب اتنا نارمل بہیو کیوں کر رہے ہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تب تک 2 پارلر والی لڑکیاں اندر آ چکی تھی۔ وانیہ کو تیار کیا، وہ بیڈ پر بیٹھی غور سے بس کسی نقطے کو سوچ رہی تھی۔ سب کچھ بھول جاؤ، ایک برا خواب سمجھو، کتنا برا لگے گا، آج تمہاری بہن کی مہندی ہے اور تم ایسے رہو گی۔ میری بیٹی تو بہت بہادر ہے، اچھا سا تیار ہونا ہے، ماما کی بات مانو گی نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حامی بڑھ چکی تھی۔ کچھ وقت پہلے کے صدف کے الفاظ دماغ میں گھوم رہے تھے۔ وہ اٹھی اور وارڈروب کھولی، سمپل ترین وائٹ ڈریس نکالا، کپڑے واش روم میں لے کر گئی۔ اتنی سادہ کیوں، یہ پہلا جملہ عذرا نے ادا کیا تھا۔ وائٹ بروشے کی بے گلے والی، گھٹنوں تک آتی فل سلیو والی کریپ کی نازک سی شرٹ جو بالکل سادہ تھی، اور وائٹ ہی کیپری تھا۔ کچھ چیزوں میں انسان بے بس ہوتا ہے، آج اندازہ ہو رہا تھا۔ آپ نے مہندی نہیں لگوانی؟ وانیہ کو مہندی لگاتی لڑکی نے کہا، جس کا اشارہ اس کے فل سلیو پر تھا۔ نہیں، اس کے جواب پر وہ حیران تھی۔ وانیہ تیار تھی، ڈیزائنر گرین شیشوں والی کرتی، ملٹی شیڈ لہنگا جس پر اورنج اور گرین کمبینیشن کا دوپٹہ تھا، جس کے کناروں پر ٹسل لگے تھے، بالوں فرینچ نوٹ بنائے، چوڑیاں اور پھولوں کی جویلری پہنے، نیچرل میک اپ اور پنک کلر کی لپسٹک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ وہ پاس آئی تھی۔ تم نے لہنگا کیوں نہیں پہنا؟ وانیہ کے ماتھے پر بل آئے۔ پلیز، میرا دل نہیں ہے۔ اس بات سے ابھی تک انجان تھی کہ وہ اسے بھی رخصت کرنے کا ارادہ کیے ہیں۔ لمس، تم اس طرح کر کے تکلیف دے رہی ہو ہمیں۔ آئی مس یو۔ آپ بھی بات اگنور کرتے وہ گلے ملی۔ بات کیوں بدل رہی ہو؟ کیوں نہ کہ میرا دل مر چکا ہے، مجھے مجبور مت کریں پلیز، وہ روتے بولی۔ کھینچ کے ایک تھپڑ ماروں گی تمہیں اگر دوبارہ یہ بکواس کی تو، ہٹ جاؤ پیچھے۔ اس کی باتوں نے پارا ہائی کیا۔ ٹھیک ہے، ناراض ہو جائے مجھ سے، میں اسی قابل ہوں، آنسوں میں شدت لائے کہا۔ ادھر دیکھو۔ اس کا رخ سامنے کیا۔ میرا بیبی، کیوں اپنا دماغ خراب کر رہی ہو؟ اچھا، میں نہیں ناراض تم سے زیادہ ہمیں تمہارا خیال ہے۔ آئندہ کوئی بھی ایسی بات نہیں سوچو گی، وعدہ کرو وعدہ۔ چپ رہنے پر دوبارہ کہا۔ اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مہندی کی رسم کے لیے طلحہ کی فیملی آ چکی تھی۔ مراد فی الحال مہمانوں کو رسیو کرتے وجدان کی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ وہ نیوی بلو کرتے پر مہندی کی مناسبت سے گولڈن ٹاک کے لیے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نفاذت سے بنے بالوں میں جاذب نظر لگ رہا تھا۔ وجدان کچھ ٹائم پہلے آیا تھا، اپنی مہندی کرنے سے اس نے منع کر دیا تھا۔ اب طلحہ کی فیملی سے مل رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر سکن مردانہ شال لیے تھا، تھوڑی سی بڑی شیپ، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، دائیں ہاتھ کی کلائی پر بلیک ٹائل والی ریسٹ واچ پہنے۔ فی الحال وہ کوئی وڈیرا لگ رہا تھا۔
چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے وہ سب سے مل رہا تھا۔ نوٹ بیڈ میں سوچ رہی تھی یہ سادہ سا ڈریس کیسے پیارا لگ سکتا ہے مہندی پر لٹرلی یہ رنگ آپ ہی کے لیے بنا ہے۔ وہ مسکراتے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی جسے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ آپ کی گردن پہ کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں، اپنا کام کرو۔ آنسو ضبط کیے، حیرانی سے دیکھا جسے وہ دوپٹے سے کور کر چکی تھی۔ لمس کے براؤن بالوں کو اسٹریٹ کیے ویسے ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سادگی میں بس ہاتھوں میں سرخ گلاب اور موتیے کے گجرے پہنے تھے۔ نہیں مجھے نہیں لگانا، مانگ ٹیکا ہاتھ سے پیچھے کیا۔ اچھا لگے گا میم، ٹرائی تو کریں۔ زبردستی بڑا سا وائٹ اور سرخ موتیوں والا ٹیکا اس کی مانگ کی زینت بنایا جسے اس نے بے دردی سے ہٹایا۔ سنا نہیں مجھے نہیں لگانا، خالی جھمکی پہناتے ہلکا سا ہائی لائٹر کا ٹچ دیا تھا۔ گرے آنکھیں، مسکارے اور بس لائٹر سے لبریزہ تھی اور اس کے چہرے کا زخم کافی حد تک فاؤنڈیشن میں چھپ چکا تھا۔ بلیک حصہ سفید پیروں میں اڑیجتے ڈفرنٹ رنگوں سے ملا جلا سرخ سفید دوپٹہ درست کیے وہ بیٹھی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا، شاید اس کے انتظار میں تھا۔ وہ نہیں آئے گی، دل نے دہائی دی تھی۔ مراد بے دل سا ہوا۔ وانیا؟ ہاں وہی بلائے گی اسے۔ کچھ ٹائم بعد وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ لڑکیوں کے جرمٹ میں وانیا کو طلحہ کے ساتھ سٹیج پر لا کر بٹھایا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی جو اس کا چین سکون سب کچھ تھی۔ منتظر نگاہیں پلٹ کر واپس آ رہی تھی۔ وجدان کی بے بسی اس ماحول میں بڑھ رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا تھا جسے وہ خود اچھے سے کور کر چکا تھا۔ صدف آپ کی بہو کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ مراد کی ماں نے پوچھا تھا، وہ اسے بھول گئی تھی۔ میں لے کر آتی ہوں، یہی ہوں گی۔ بات کو کور کیا، کتنا سمجھایا تھا پر وہ لڑکی۔ میوزک کی آواز کانوں میں پڑتے مزید دل چاہا روئے کہ کیا کسی کو میری پرواہ ہے۔ وہ کمرے میں بند تھی۔ شکوہ کس سے تھا؟ اس سے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی رونا کیوں آ رہا ہے جسے ضبط کرنے کے چکروں میں وہ سر کے بال مٹھی میں جکڑ چکی تھی۔ نہیں یہ کمی اس کی تھی، اس ہی کی کمی تھی۔ وہ سب سے زیادہ محسوس کر رہی تھی پر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لمس چلو باہر، سب پوچھ رہے ہیں بیٹا۔ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نہیں جانا ماما، مجھے ہاتھ چھڑوایا۔ بحث نہیں، چلو۔ آنکھیں دکھائی تھی۔ یار آپ کیوں پیاری لگ رہی ہیں، وہ مسکراتی آنکھوں سے تعریف کر رہا تھا۔ طلحہ کے عجیب سے سوال سے شبہات میں ڈال رہے تھے۔ ہاتھ چھوڑیں، دبا سا سامنے دیکھتے کہا۔ وہ اس کا ہاتھ گرفت میں لیا تھا۔ بالکل نہیں، مضبوطی کی۔ طلحہ ہم پبلک پلیس میں ہیں، وہ گھبرائی سی بولی۔ یار صبر کے پیمانے لبریز ہو رہے ہیں۔ میں بھی سوچ رہا ہوں آپ تو آج ہی اتنی پیاری لگ رہی ہیں تو پھر رخصتی آج ہی کر لیتے ہیں۔ سامنے دیکھتے سرگوشی کی تھی۔ میں اٹھ رہی ہوں یہاں سے، اس کی بے تابیوں سے لال پڑتے کہا تھا۔ سوری ٹو ڈسٹرب یو، پر وانی کام ہے تم سے۔ مراد سٹیج پر آتے اس کی سائڈ پر بیٹھتے بولا، جی مراد بھائی۔ طلحہ کو دیکھتے گھوری سے نوازتے ہاتھ چھڑوایا تھا۔ پلیز اسے کال کرو کسے۔ وہ حیرت سے گویا مریم کو، یار مجھے مزہ نہیں آ رہا، میں اتنا تیار ہو کر آیا ہوں۔ وہ بے تاب سا لگا۔ اوہ تو دال پوری کالی ہے۔ وہ اپنی دلہن ہونے کا لحاظ کرتے آہستہ مگر ہنستے بولی تھی، ابھی تو نہیں پر وہ آئے گی تو ضرور کالی ہو جائے گی۔ اچھا میں کرتی ہوں۔ وہ اسے بھولی تھی۔ فون دیں، اس سے فون مانگا۔ اپنے سے کرو، میرے سے تو کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اچھا میرا یہاں نہیں، طلحہ آپ دے دیں اپنا، اس کی طرف چہرہ موڑتے کہا تھا۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ میں نے خیز لہجہ۔ وانیا کا دل چاہ رہا تھا منظر سے غائب ہو جائے۔ چلو جی، یہ اتنی پیاری بہن آپ جیسے کو گفٹ کرتی ہے، کر تو رہے ہیں۔ مراد نے بےزری سے لقمہ دیا۔ میں تمہیں جن لگتا ہوں؟ طلحہ نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ او نہیں، وہ کون سا باز آنے والا تھا۔ بس پلیز طلحہ آپ بہت ہینڈسم ہیں۔ مراد بھائی ایویں ہی تنگ کر رہے ہیں، اب فون دیں، لڑائی کی جڑ ختم کی تھی۔ واہ واہ کیا کہنے، تم تو ابھی سے شوہر کی۔ بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ورنہ میں نے مریم کو کال نہیں کرنی۔ وانیا نے شرم ہٹاتے بات کاٹتے کہا تھا۔ ایک عین تھی پھر شین تھا، کچھ آگ تھی کچھ راکھ تھی، ایک دہشت تھا ایک بحر تھا، صحرا بھی تھا اور پیاس تھی، پھر ایک خلا بے انتہا سا، ایک بند گلی سا راستہ، ویرانیاں تنہائیاں، پھر کاف تھا، پھر سارا منظر راکھ تھا، سب خاک تھا، بس عشق تھا بس عشق تھا۔ وہ سامنے تھی، سفید لباس میں روح میں اترتے سکون کی طرح کوئی پری ہی تو لگ رہی تھی جو شاید اس کے دل کی دنیا میں قبضہ کر چکی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے میرے دل کی شریانوں میں صرف 1% خون، باقی 99% تمہارا قبضہ ہے۔ لب خود ہی مسکرائے تھے۔